کتاب اللہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا بس اللہ انہیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے گا۔ پاکیزہ زندگی یعنی قلبی سکون، ذہنی پریشانیوں سے نجات اور حلال رزق وغیرہ عطا کریں گے، اور آخرت میں ضرور ان کو ان کا اجر و ثواب بدلہ میں دیں گے، اس سے زیادہ اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ان لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے بلحاظ اعمال مختلف درجے ہیں۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج میں قرآن کریم پر عمل کے فوائد و ثمرات کے بارے میں بیان کروں گا۔ کتاب اللہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی یعنی قلبی سکون، ذہنی پریشانیوں سے نجات اور حلال رزق وغیرہ عطا کریں گے، اور آخرت میں ضرور ان کو ان کا اجر و ثواب بدلہ میں دیں گے، اس سے زیادہ اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی آخرت میں انہیں ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی ان کا کسی کے دل میں کبھی خیال ہی پیدا ہوا ہے۔ بس اللہ انہیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور ان لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے بلحاظ اعمال مختلف درجے ہیں۔ مثلا اہل جنت کے لیے جنت میں مختلف درجات ہوں گے، اور ان درجات میں کتنا فاصلہ ہوگا اس کی حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں، یعنی وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ہی جزا دے گا۔ اور تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کی توقیر و تعظیم کی اور آپ کی مدد کی اور اس نور ہدایت قرآن کریم کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی دنیا و آخرت میں تمام شروں سے اور فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور ہر مقام پر خیر و بھلائی ہی ان کا مقدر بنے گی۔ نیز قرآن کریم کو نور اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ جہالت کے اندھیروں کو مٹاتا ہے اور حق کی روشنی عطا کرتا ہے، جس میں چلنا اندھیرے میں چلنے کی نسبت بہت آسان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کے نور سے روشنی حاصل کرے اور اس کے اوامر پر عمل اور اس کی نواہی سے اجتناب کرے۔ اور چوتھے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں، خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، اور جب ان کے گناہ مٹا دیے گئے تو یقیناً وہ دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات پا گئے، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کے تمام احوال کی اصلاح کر دی جائے، اس کے تمام معاملات درست ہو جائیں، اسے قلبی اطمینان نصیب ہو جائے، ہر وقت وہ راحت و سکون میں ہو، پریشانیوں سے اسے نجات مل جائے، پاکیزہ زندگی اسے نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کی اسے بشارت مل جائے۔ اور پانچویں مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو غور سے کان لگا کر سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، بلا شبہ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل والے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے والے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور عقل مند بھی، کیونکہ نیک اعمال بجا لانے کی خوبی
ان میں سے اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امور خیر کی ہدایت سے نوازا ہے، اور چونکہ یہ لوگ اچھائی برائی میں تمیز کر سکتے ہیں اس لیے یہ عقل مند بھی ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ عقل مندی ہی اسی چیز کا نام ہے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ جو انسان اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا وہ یقیناً ناقص العقل ہے۔ اور ان ہدایت یافتہ لوگوں نے دنیا کی ادنا زندگی پر آخرت کی ابدی زندگی کو ترجیح دی ہے، تو بلا شبہ یہ ان کے عقل مندی ہی کی علامت ہے۔ اور میرے معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور مت بھولیں اپنی دعاؤں میں خلیل احمد کو۔ اللہ نگہبان۔